زندہ دلان کے شہر میں بسنت کا اعلان ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب لاہور کے مختلف گلی کوچوں میں خاص کر اندرون شہر اور اطراف کی تنگ و تاریک گلیوں میں جہاں پہ اصل اس کا کاریگر بیٹھا تھا وہاں پہ پتنگوں کی جو سازی ہے، پتنگ سازی جو ہے وہ بھی یہاں پر شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت ہم داتا دربار کے سے ملحقہ ایک علاقے میں موجود ہیں جہاں پر پرانے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں جو کہ پتنگ سازی کرتے تھے، لیکن جب پابندی لگی تو ظاہر ہے ان کا کام بھی رک گیا۔ اب ان کے جذبات کیا ہیں، ان کا کاروبار رواں ہو گیا اور کس طرح سے یہ پتنگ بنائی جاتی ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ یہاں پر آئے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالحفیظ۔ ابھی صاحب مجھے بتائیں یہ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ بچپن سے شام کر رہے بچپن سے کر رہے ہیں، تو جو 20 سال تقریباً لگ بھگ یہ پابندی رہی ہے اس دوران پھر آپ نے کیا کیا؟ اور ہم جو مزدوری کرتے تھے تو ابھی 20 سال میں بھول تو نہیں گئے آپ یہ کام؟ نہیں، جو بچپن میں کیا 20 سال تو پہلے کیا تھا، 20-30 اس کا پابندی لگی بھی چھوڑنا پڑ گیا، پولیس والے تنگ کرتے تھے کرنے، پھر تھوڑا باہر بھی کام کیا، پشاور میں کام کیا، کوٹے میں کام کیا، اب ہم خوش ہیں کہ ہمارے شہر میں کام کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پتنگ تیار کس طرح ہوتی ہے، ایک عام آدمی کو سادہ سے زبان میں بتائیں کہ اس میں استعمال کیا کیا ہوتا ہے، اس میں کاغذ کون سا ہوتا ہے، اس میں جو وہ ایک باندھ استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے لاتے ہیں اور کس طرح یہ تیار ہوتی ہے؟ بھائی یہ پاکستانی کاغذ ہے، فلائنگ کا ہے، چائنا کا بھی کاغذ آ رہا ہے، اور وہاں سے برما سے بھی آتا ہے، بنگلہ دیش سے بھی آتا ہے، اور ایک آٹا شریش ہے، تھوڑا سا دھاگا اس میں لگتا ہے، یہ چیزیں اس سے گڈی بنتی ہے۔ دن میں کتنے پتنگ آپ بنا لیتے ہیں؟ دن میں 50-60 گڈی پتنگیں بنتی ہیں یہ۔ اچھا، اور 50-60 انف ہوتی ہے، گزارا ہو جائے گا؟ کیونکہ بڑے تھوڑے سے دن رہ گئے بسنت میں، تو کیا ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی؟ ڈیمانڈ تو بہت ہے، اب جتنا ہو رہا ہے اتنا کر رہے ہیں، جتنا ہم ٹائم میں ہوتا ہے۔ چلیں جی، بات کریں گے، ہمارے ساتھ شیخ صاحب بھی موجود ہیں، شیخ شکیل صاحب، ان سے بھی۔ اچھا شیخ صاحب، آپ لوگوں نے بڑا بیڑا اٹھایا تھا جب پابندی بھی لگی، آپ نے بڑی پوری تحریک چلائی تھی، اب بتائیں جذبات کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں 2 دہائیوں بعد پتنگ بازی جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت میں دوبارہ ریوائیو ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سٹی 42 نے تو ہمیشہ ہی ماشاءاللہ عروج پہ ہی رکھا ہے کائٹ فلائنگ کو، اور ہمیں بھی انہوں نے عروج پہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی سلسلہ کار چلا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارا جو جہاز ہے وہ رن وے کے اوپر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک بڑی برکت ڈالے گا اس میں، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز جو ہے واضح طور پہ نظر بھی آئے گی، وہی آپ کو آسمانوں کے اوپر رنگ برنگی پتنگیں بھی نظر آئیں گی اور وافر نظر آئیں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، پتنگ بازی تو بڑا ظاہر ہے ایک بڑا مزیدار قسم کا فیسٹیول ہے، سبھی خوش ہیں، لیکن ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بڑے ان کے خدشات بھی ہیں کہ یار پہلے بڑی مشکل سے ہم نے پابندی اس پہ لگوائی، ہلاکتیں ہو رہی تھی، کوئی لوگ چھت سے گرتے تھے، کوئی ڈور پھرنے سے ہلاکتیں ہو رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اس کی وجہ سے۔ اب اس چیز سے نپٹنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے آپ کی، شہریوں کی، انتظامیہ کی؟ دیکھیں، جو مافیا تھا نا، وہ مافیا آج بھی سرگرم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لاہور کے اندر یہ ایونٹ ہو، اور اس مافیا کو جو اب ہم نے جو کنٹرول کیا ہے، اس سے ہم نے کنٹرول یہ ایسے کر دیا ہے کہ موٹر بائک کے اوپر روڈ جو ہے وہ ہم نے لازمی کروا دیا ہے۔ ہم خود بھی ایسوسیشن بھی، آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کی طرف سے بھی روڈ جو ہے ہم لوگ لگا رہے ہیں، اور آپ نے اس کو کوریج بھی دی ہے۔ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ قذافی اسٹیڈیم میں ہم اسٹال لگا رہے ہیں، پھر ہم نے مینار پاکستان اسٹال لگانا ہے، پھر ٹاؤن شپ پہ لگانا ہے، اقبال ٹاؤن میں لگانا ہے۔ ہمارا جو لیڈر جو ہے، ہمارا جو بانی ہے، جو ہے کیا نام ہے ان کا، ملک گوگی صاحب اور عمیر مسعود صاحب جو ہیں، ان کی کاوش یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے عوام کو سیو کریں گے تو یہ ایونٹ بہت اچھا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں 2 دہائیوں بعد آ رہی ہے، آپ توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ جو بسنت مناتے تھے ظاہر ہے اب وہ عمر کے اس حصے میں ہوں گے کہ شاید ان کا وہ جو ایک دیکھنے کی حد تک ہی جذبہ رہ گیا اور خود وہ پتنگیں نہ اڑائیں، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ڈیمانڈ ہوگی جو پوری کرنا مشکل ہو جائے گا؟ نہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، بڑی ڈیمانڈ اور بڑے لوگوں کے پاس ہر چیز موجود ہوگی، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا جی وہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، روایتی جوش و جذبہ ہوگا جو 2 دہائیاں پہلے تھا؟ بالکل ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ آج تو ویسے بھی آپ کی صبح ایک نیوز میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو آپ کا سسٹم ہے، میوزک کا سسٹم بھی جو ہے وہ بھی عام کر دیا انہوں نے کہا جی کھلم چلائیں، جو مرضی ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آواز جتنی مرضی اوپر کرے۔ یہ ایک حسن ہے، یہ کائٹ فلائنگ کا حسن ہے۔ اچھا پھر یہ بتائیں کہ پھر تو 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، تو ڈیمانڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی، آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ بہت ڈیمانڈ ہوگی، ڈیمانڈ پوری کر سکیں گے آپ؟ چونکہ کاریگر سے بات کی، وہ کہتے ہیں 50 سے 60 بمشکل وہ بنا پاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھائی یہ کام کر رہے ہیں نا، بڑی بڑی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، وہ ایک دن کے 1000 1500 گڈے بنا رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنا کام جاری ہے ان کا،
وہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ جی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکے گی, سب چیزیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا آخر میں اب میسج کیا دینا چاہیں گے, چونکہ پتنگ بازی پر پابندی اس لیے لگی تھی کہ اس میں ظاہر ہے لوگوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے اپنے مفاد کے لیے کچھ ڈوریں اس طرح کی استعمال کرنا شروع کر دی جو کہ ایک خنجر سے زیادہ تیز ہوتی تھی, تو اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور خاص کر شہریوں کے لیے کہ وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ ظاہر انہیں بھی کرنا ہوگا, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک بات آپ سے عرض کی ہے کہ وہ مافیا تھا, اس مافیا کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہر چھت سے بو کٹک کے آواز جو ہے وہ نعرے آئیں گے, نعرے بجیں گے اور سارے محظوظ ہوں گے. آپ اس وقت جو اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے لیے اس وقت بالکل مطالبے ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان پہنچنا ہے اور ہم نے ایونٹ کو جو ہے انجوائے کرنا ہے, وہ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ کیا حالات و واقعات ہوں گے اس وقت. جی بالکل, آپ نے باتیں جانی, ہمارے ساتھ کاریگر موجود تھے, ان سے بھی آپ کی بات کروائی, اور جو یہاں پہ ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے پرامید ہے کہ بسنت بڑی یادگار ہوگی, اوورسیز بھی آئیں گے اور وہ جو روایتی جوش و جذبہ ہے اس کی یہ لوگ توقع کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے جو اہم اب بات ہے اور ذمہ داری جو ہے ظاہر ہے اب شہریوں پر عائد ہوتی ہے, عام لوگوں پہ عائد ہوتی ہے. اب انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اس خوبصورت تہوار کو تہوار کی حد تک ہی رکھنا ہوگا, اور اس حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ نگہبان.